الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا۔ اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی اور سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی نیز بری عادتوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے برائی دور کرے گا اور اس کے گھر میں اس کی عورت کی نیکی پھیلائے گا۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب دلہن گھر میں آئے تو دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھیے، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہا و اعوذ بک من شر و شر ما جبلتہا۔ شب ضیافت کے آداب: جس وقت خلوت حاصل ہو اور اس میں آپس میں رغبت غلبہ کرے تو قبل مجامت ماں بسم اللہ 3 بار، سورۃ اخلاص اور معاذ 3 بار پڑھیے، بعد یہ دعا پڑھ کر فعل جماع انجام دے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقنا۔ اے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھیے، اور جو کچھ لڑکا لڑکی ہمیں نصیب کریں، اور اس کو بھی شیطان سے دور رکھیے۔ جب وقت انزال کی نوبت پہنچے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیں: اللہم لا تجعل للشیطان فیہا ورزقنی نصیبا۔ اے اللہ، نہ کیجیے کہ شیطان کے لیے اس بچہ میں جو آپ ہمیں نصیب کریں۔ تو بوقت حدیث یہ کہ اگر اس جماع کے فرزند مقرر رہو تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے گا۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جماع کے وقت یہ دعا نہ پڑھے تو مقرر شیطان کو دخل ہوتا ہے، اور اسی سبب سے اولاد میں فساد اور تباہ کاری پیدا ہوتی ہے۔ صحبت کے وقت مرد عورت بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہوں، بلکہ ننگے ہو کر صحبت نہ کریں۔ اولاد بے حیائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور بیوی کو سر سے پاؤں تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور آواز پست کرتے تھے، اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مسل چوپائے کے اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے، اور جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً ہٹے نہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔